اب ہمارے ایک زبردست انقلابی فیس کلچر فاؤنڈیشن کے ہمارے روح رواں، ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا، بہترین شاعر، خود ڈاکٹر بھی ہیں، اور ان کو میں دعوت خطاب دوں گا ادا جعفری صاحبہ کے حوالے سے. ہمارے پیارے عمر دراز صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں، خود بھی بہت اچھے شعر کہتے ہیں اور ایک زمانے میں طالب علم سیاست میں بہت ایکٹیو رہے ہیں ڈاؤ میڈیکل کالج کی طرف سے غالباً. تو اب بقیہ آ کے بتائیں گے. عمر بھائی کیبل دیکھ لیجیے گا. میں فی البدیہہ شخصیت تو ضرور ہوں، لیکن فی البدیہہ مقرر نہیں، اس لیے میں اپنے ساتھ کچھ لکھ کے لایا ہوں تاکہ میں پٹری سے نہ اتر جاؤں، کیونکہ خیالات اس عمر میں بکھرتے اور بدلتے اور مجتمع ہونے میں دیر نہیں لگتی. میں بہت ہی مختلف انداز سے ادا جعفری صاحب کی شخصیت کا احاطہ کروں گا. پہلے میں ان کا کچھ ان کی جو ہے ایک چھوٹی سی نظم پڑھتا ہوں. یہ زندگی کے شکست دوام کہیے جسے، طلسم بندگی صبح شام کہیے جسے، طلسم بندگی صبح شام کہیے جسے، یہ راہ گزر میرے پائے جنوں کو راس نہیں، یہ راہ گزر میرے پائے جنوں کو راس نہیں، یہ تیرگی میرے تعمیر کی اساس نہیں. افق کے پار ستاروں کی خواب گاہوں میں، جہاں رواج کی زنجیر کوہنا گلتی ہے، جہاں یقین کے سانچے میں آہ ڈھلتی ہے، وہیں لطیف بہار آفریں پناہوں میں فسوں بدوش نظارے بلا رہے ہیں مجھے، حیات نو کے اشارے بلا رہے ہیں مجھے. تو یہ تو ان کا کلام تھا جس میں انہوں نے اپنے ساری زندگی کا نچوڑ بیان کر دیا کہ کن حالات میں کس طریقے سے وہ کہاں سے اٹھیں اور کہاں جا کے اس ستارے کی جگہ افق پہ چھا گئیں. محترمہ ادا جعفری صاحبہ ہمارے اردو کی ایک منفرد یکتا شاعرہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مضبوط اور بلند قامت ستون ہیں. یہی وہ ستون ہے جس کے اوپر ہمارے ادب کا سائبان قائم ہے، اور جس کے سائے اور چھائے تلے آج آپ کو ادب کی مالا میں پروئی ہوئی انگنت خواتین ایک دوسرے سے جڑی ہوئی پیوستہ ملیں گی. یہاں میری موجودگی میرے لیے ایک اعزاز اور فخر کا باعث ہے جس کا میں بالکل مستحق نہیں. کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی. میرے یہاں ہونے کے پیچھے 3 عوامل اسباب کار فرما ہیں. اس میں ایک عامر جعفری سے میری رفاقت بائیں بازو کی، جس کے ان کو بھی فخر ہے اور میں بھی نازا ہوں. دوسرے، ہمارے درمیان قدر مشترک والداؤں کا احترام اور ان کی خدمتیں شامل ہیں. تیسرے، جب میں آخری دفعہ SIUT گیا تو میں نے عامر کو بتا رہا تھا کہ یار وہ تقریب میں میری یہ والدہ نے کہا کہ ہمارے حویلیاں، ٹونک کی حویلیاں اتنی بلند ہوا کرتی تھیں کہ جب لوگ سر اٹھا کے دیکھتے تو ان کی پگڑیاں گر جاتی تھیں. تو اس نے ٹونک کا حوالہ سنا، کہنے لگا یار ایک سیکنڈ، آپ کو پتہ ہے عامر جعفری جو ہے نا بہت ہی مطلب جیسے پارا ہوتا ہے نا مرکری، اس کی طرح، بس اس کا نہ اس کے قدم کہیں ٹھہرتے ہیں، نہ اس کے بازو کہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بس ایک مچلتی ہوئی ایک جو ہے نا موج ہے یہ. تو بھاگا گیا، کتاب لے کے آیا، کہنے لگا یار یہ کتاب جو اس نے دی تھی، کہنے لگا اس میں یار ٹونک کی حویلی اور ٹونک کے گھرانے کا جگہ جگہ ذکر ہے، تو اس کو پڑھ، مجھے بتا. تو میں نے جب پڑھنا شروع کی، اور جب میں نے پڑھنا شروع کی تو ادا جعفری صاحبہ کے شہر کے اثر کے اندر میں ایسا، میں آپ کو ان کے شہر کے اثر میں ایسا مبتلا ہوا کہ جب تک میں نے کتاب ختم نہیں کی میرے ہاتھ سے چھوٹی نہیں ہے کتاب، اور میرے ہاتھ سے گوند کی طرح چپک گئی، بالکل باقاعدہ چھٹ نہیں پا رہی تھی، میرے دستر سے باہر نہیں ہو پا رہی تھی. اور اس کو میں نے آنے سے پہلے، انگلینڈ آنے سے پہلے میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا تھا، پڑھ رہا ہوتا تھا، میں عامر کو ٹیسٹ کرتا تھا، یار یہ زبردست لکھا ہے یار، کیا اتنی اچھی نثر میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے. تو وہ میں پڑھتا جا رہا تھا اور بتاتا جا رہا تھا اس کو کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں.
تو جب میں کتاب میرے ختم ہوئی تو انگلینڈ آنے سے پہلے وہ کتاب ختم ہو چکی تھی. اچھا اس کو سیکنڈ ساری میں فون ٹیکنالوجی سوری. اچھا اس نے بتایا کہ میں اس کا انگریزی کتاب میں ترجمہ کر رہا ہوں اور کیا کہتے ہیں تم اس کو ضرور پڑھنا. اور لگتا تھا کہ کتاب پڑھنا چھوڑی تو پتھر کا نہ ہو جاؤں. کچھ کھو سا گیا. اگر کتاب پڑھنا چھوڑی تو سانس لینے کا عمل کہیں رک نہ جائے. 2-3 دنوں میں کتاب لندن پہنچنے سے پہلے میں نے ختم کر ڈالی. عطا جعفری صاحبہ کے ادب کا جائزہ اور احاطہ تو دیگر اردو ادب سے منسلک معززین نے تو کیا ہی ہے اور باقی ماندہ شخصیات بھی کریں گی، مگر آج میں ان کی بنیادی شخصیتی کردار کے پیچھے کار فرما عوامل کا ذکر کروں گا. ادب، شاعری، مصوری، رقص، موسیقی اور فنون لطیفہ کے دیگر اجزاء سے منسلک شخصیات اور ان کی تخلیق ان کے ثقافتی، معاشرتی، لسانی، علاقائی، تہذیبی، گھریلو اور تربیت کا نچوڑ ہوتی ہے. عطا جعفری صاحب کے آبا و اجداد ٹونک سے تعلق رکھتے تھے، جو وہاں سے میرا بھی تعلق ہے، جو نہ صرف باغیانہ اور سرکش ریاست تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت قدامت پسند رواجوں کا گہوارہ بھی تھی. وہاں قانون نظام شریعت پر وضع اور مبنی تھا، مگر اسی ریاست کا ہر مکین نواب سے لے کر وہاں کا ہر مقیم باشندہ ایک سرکش اور باغی بھی تھا. تو اس کا میں ٹونک کے حوالے سے ان کا میں کچھ پڑھتا ہوں. روشنی کی لکیر. جب ان حیران آنکھوں نے اجالے اور اندھیرے دیکھنا سیکھا، اندھیرے بادب خدام کی صورت تھے استادہ، اجالا ماں کی پلکوں پر دھرا تھا. ٹونک والا پھاٹک کے اندر رہنے والے ایک طے شدہ ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے. جہاں روایت شکن قسم کے فیصلے مرد خود اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے، وہاں عورتوں کے لیے تو سانس لینے کے آداب تک مقرر تھے. ایسے میں وہ ہستی صرف ماں کی تھی جس نے نسل در نسل بڑی استقامت اور صبر کے ساتھ اپنے بیٹیوں کے لیے ایک خاموش اور مسلسل جہاد کیا. تو یہ ایک چھوٹا سا اقتباس ہے جو ان کی وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے ادب سے اپنے آپ کو جوڑا اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کو فروغ دیا اور اس کو سینچا، اس کی یہ ایک چھوٹی سی اس کا ایک جھلک ہے. تو عطا جعفری صاحبہ کے دور میں عورتوں پر اٹھنے بیٹھنے کی ہزاروں پابندیاں اور بندھن تھے. عطا جعفری صاحبہ نے وقت سے بہت پہلے اور مروجہ اصولوں اور قوانین کے حصار کو اپنے ادب و شاعری کے قلم کی نوک سے مسمار کیا، دھکیل دیا. عطا جعفری سے بیشتر اور ان کے ہمعصر خواتین شعراء اور ادیباؤں کی تعداد گنی چنی تھی اور وہ بھی وقت کے بہاؤ میں بہہ رہی تھیں. روایتی نظمیں اور غزلیں کہی جاتی تھیں جسے ادب کے عقب میں چھپے شخص کی نہ کوئی پہچان اور نہ کوئی تشخص نظر آتا تھا. کچھ خواتین جو روایتی بندھنوں اور زنجیروں کو توڑ کر کچھ لکھنے کی جسارت بھی کر رہی تھیں، وہ اپنا نام بھی نہ لکھ پا رہی تھیں. مثلاً ذیخ شیم جس کا سخراری صاحب نے بھی ذکر کیا، زاہد شیروانی صاحبہ کا. ایسے میں ادا بدایونی کا سورج طلوع ہوا، جس کی شروع میں ادا بدایونی تھی، بعد میں ادا جعفری رہی 10 سال کے بعد کا طلوع ہوا، جس کی تمازت اور تشخص کی روشنی میں اردو ادب نہا گیا، قارئین کی آنکھیں چکا چوند ہو کر گیا اور ادب کی دنیا کو ایک ایسی نسوانی تشخص کی پہچان دیا گیا، معاشرے اور ادب کو عورت کی نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت سے آویزاں کر گیا. اس تمام عمل کے دوران مجھے ٹونک کی سرکشی اور باغیانہ، دلیرانہ اور روایت سے ہٹ کر ثقافتی، معاشرتی اور علاقائی جھلک نظر آتی ہے. ٹونک راجستھان کی وہ ہندوستانی ریاست تھی جہاں انگریز جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہاں کا نواب اپنے دربار میں گورے کو کھڑا ہو کے ملتا بھی نہیں تھا، دور کنار کے اس کو کوئی پروٹوکول یا اس کو ادبی اس سے نواز تھا. حد تو یہ ہے کہ اٹھ کر بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا. انگریز ان کے مزاحمتی اور باغیانہ رویوں کو بدتمیزی کا نام دے کر اپنا دامن بچایا کرتے تھے. ہندوستان میں انگریز ہر ریاست سے جزیہ لیتا تھا،
مگر ٹونک وہ واحد پٹھانوں کی ریاست تھی جس کو وہ خاموش رکھنے کے لیے اپنی جیب سے الٹے پیسے دیتا تھا۔ اس باغیانی روش کا عنصر وہاں کے ہر شخص کا کردار اور عمل میں ملتا ہے، جس کی مثال میرے اپنے گھر میں بھی میرے والدین کی صورت میں موجود ہے۔ قبل از تقیم میرے والد صاحب جو تھے ٹونک سے اپنا جریدہ نکالتے تھے ایز این ایڈیٹر ان چیف، اس پہ پابندی لگی تو انہوں نے علی گڑھ سے اپنا مجلہ نکالنا شروع کیا، اشروار، اس کا نام حاجی تھا، ہدایت دینے والا، جس کے صرف اوپر لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ قوم رعایا ٹونک کے حقوق کی آواز کا واحد علمبردار۔ تو یہ اس کے ہر شخص میں تھا۔ میری والدہ جس کے پہ تعلیم کے دروازے بند تھے، آج وہ 3 کتابوں کی مصنفہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سرکشی اور یہ باغیانہ اور روایت سے ہٹ کر بندھنوں کو توڑنے کی جو مجھے جھلک نظر آتی ہے، وہ عطا جعفری جو ہے نا ہمارے علاقے کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایمبیسیڈر بھی تھیں، اور انہوں نے اس کو اپنے زندگی میں نہ صرف اس کو سمویا بلکہ اس کو اجاگر بھی کیا، اور ایسی مثال قائم کر کے گئیں کہ جس کی بنیاد پہ آج ہمارا ادبی جو ہے حلقہ حاضر اور ماضی کا بھی اور آنے والا بھی ان کو اسی وجہ سے اردو ادب کی شاعرہ اول کہتا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔